بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے پھر گڈ بائے، غیر ملکی نے تیز لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ ہی عمران کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی اور وہ کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ غیر ملکی نے کوٹ کی جیب کے اندر سے عمران پر گولی چلا دی تھی۔ عمران کے نیچے گرتے ہی غیر ملکی نے انتہائی پھرتی سے ریوالور باہر نکالا۔ اس کی کوٹ کی جیب میں سامنے کے رخ سوراخ ہو گیا تھا جس میں سے ہلکا ہلکا دھواں نکل رہا تھا۔ وہ شاید نیچے گرے ہوئے عمران پر دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا کہ اچانک عمران کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور اس نے غیر ملکی کی دونوں ٹانگیں ایک جھٹکے سے کھینچ لیں اور غیر ملکی دھڑام سے صوفے پر پشت کے بل گرا۔ عمران نے اس کے نیچے گرتے ہی اچھل کر اس کے پیٹ میں ٹکر مارنی چاہی، لیکن غیر ملکی بھی خاصا تیز واقع ہوا تھا۔ وہ انتہائی پھرتی سے کلا بازی کھا گیا اور عمران کا سر صوفے کی پشت سے جا ٹکرایا، جبکہ غیر ملکی کلا بازی کھا کر جیسے ہی سیدھا ہوا، اس نے پوری قوت سے لات عمران کی پشت پر ماری اور عمران صوفے سمیت ایک دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا۔ غیر ملکی نے انتہائی پھرتی سے پنڈلی کے ساتھ بنا ہوا خنجر کھینچا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ خنجر عمران کی پشت یا پہلو میں مارتا، عمران کی دونوں ٹانگیں بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئیں اور سینٹر ٹیبل کے ساتھ پڑی ہوئی چھوٹی تپائی گولی کی سی رفتار سے اڑتی ہوئی غیر ملکی کے چہرے سے ٹکرائی اور غیر ملکی چیخ مار کر پشت کے بل قالین پر گرا۔ عمران نے کلا بازی کھائی اور پھر وہ جیسے ہی سیدھا ہوا، غیر ملکی بھی اسی لمحے اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ تو یہ تھا ضروری پیغام۔ عمران کے لہجے میں اطمینان کے ساتھ ساتھ ہلکا سا طنز بھی تھا۔ عمران کا اطمینان دیکھ کر غیر ملکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے، مگر دوسرے لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کو انتہائی مہارت سے حرکت دی اور عمران انتہائی تیزی سے بائیں طرف کو جھکا، مگر پھر اس نے اپنے جسم کو انتہائی حیرت انگیز انداز میں بائیں طرف موڑ دیا اور اس طرح وہ غیر ملکی کے ہاتھ سے نکلنے والے خنجر سے بال بال بچا۔ دراصل عمران نے جان بوجھ کر یہ داؤ کھیلا تھا، گو یہ داؤ بذات خود انتہائی خطرناک تھا کیونکہ اس میں بچ نکلنے کے چانسز انتہائی کم تھے، لیکن اس طرح اس نے غیر ملکی کے ہاتھ سے خنجر نکلوا لیا تھا اور غیر ملکی عمران کی اس بے پناہ پھرتی پر حیرت سے بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی انسان اس قدر پھرتی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ خنجر جیسے ہی غیر ملکی کے ہاتھ سے نکلا، عمران توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اڑتا ہوا پوری قوت سے غیر ملکی سے جا ٹکرایا اور غیر ملکی کے منہ سے پہلی بار کراہ نکلی اور وہ پچھلے صوفے سے ٹکرا کر دیوار سے جا لگا۔ اس نے نیچے گرتے ہی پلٹ کر اٹھنا چاہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور پھر کھڑی ہتھیلی کے بھرپور ضرب پلٹ کر اٹھتے ہوئے غیر ملکی کی ریڑھ کی ہڈی کے عین درمیان میں پڑی اور اس بار غیر ملکی کے حلق سے نہ صرف چیخ نکل گئی بلکہ ضرب لگتے ہی کٹک کی آواز ابھری اور غیر ملکی یوں بے حس و حرکت ہو گیا جیسے اس کے پورے جسم پر فالج گر گیا ہو، البتہ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اب تم کینچوے کی طرح بے ضرر ہو گئے ہو دوست، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور صوفے سے گھسیٹ کر درمیانی فرش پر جہاں قالین بچھا ہوا تھا لٹا دیا۔ عمران نے غیر ملکی کی ریڑھ کی ہڈی کے مخصوص جوڑ پر اس طرح ضرب لگائی تھی کہ اس کا تمام اعصابی نظام مفلوج ہو گیا تھا اور اب عمران جانتا تھا کہ جب تک کھسک جانے والے مہرے کو دوبارہ ایڈجسٹ نہ کیا جائے گا اس وقت تک غیر ملکی حرکت بھی نہ کر سکے گا۔ البتہ اس کی زبان اور آنکھیں حرکت کر سکتی تھی کیونکہ ان کا تعلق کھسک جانے والے مہرے سے اوپر والے حصے سے تھا۔ اب بتاؤ دوست، وہ ضروری پیغام تھا کیا؟
عمران نے غیر ملکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن غیر ملکی نے جواب دینے کے بجائے بڑے نفرت انگیز انداز میں آنکھیں سکیڑیں اور دانت بھینچ لیے۔ عمران چند لمحے خاموش کھڑا غیر ملکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کی ٹائپ کو سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ مر تو سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے بغیر کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن عمران ایسے لوگوں کے حلق سے بھی اپنی مرضی کی بات اگلوانا جانتا تھا۔ سنو، تمہاری یہ حالت مستقل بھی ہو سکتی ہے، اور اس بات کا یقین کر لو کہ ضرب مخصوص انداز میں لگنے کے بعد دنیا کا ماہر سے ماہر سرجن بھی تمہارا اعصابی نظام درست نہیں کر سکے گا، اور تمہیں بقیہ پوری عمر اسی طرح بے حس و حرکت پڑے رہ کر گزارنا پڑے گی۔ البتہ اگر تم میرے سوالات کے جوابات دے دو تو میں تمہیں درست کر سکتا ہوں، یہ میرا وعدہ ہے۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے غیر ملکی سے گہری ہمدردی پیدا ہو گئی ہو۔ تم مجھے قتل تو کر سکتے ہو لیکن مجھ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، غیر ملکی نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی ضد کا کتنا پکا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں قتل کر کے پھانسی پر چڑھنے کی؟ میں ابھی تمہیں کسی محتاج خانے میں بھجوا دیتا ہوں، وہاں لوگوں کا پیشہ ہی ایسا ہے، وہ تمہارا چہرہ مسخ کر دیں گے، تم میں کوڑ کے جراثیم انجیکٹ کر دیں گے تاکہ تمہیں کوڑ کی بیماری پوری طرح لگ جائے اور تمہارے جسم کے کئی حصے اس بیماری کی شدت کی وجہ سے گل سڑ جائیں اور تمہارا رنگ و روپ بگڑ جائے۔ حرکت تم ویسے ہی نہیں کر سکتے، چنانچہ تمہیں وہ کسی فٹ پاتھ پر روزانہ ڈال دیا کریں گے اور ساتھ میں تمہارے ایک بڑا سا برتن رکھ دیں گے۔ لوگ تم پر رحم کھا کر اس برتن میں پیسے ڈالیں گے اور شام کو وہ رقم وہ لوگ اکٹھی کر لیں گے اور اس کے بدلے تمہارے منہ میں دودھ کے چند قطرے ٹپکا دیا کریں گے تاکہ تم زندہ رہو اور ان کے لیے بھیک اکٹھی کرتے رہو۔ عمران نے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا، اور اس نے پہلی بار غیر ملکی کے چہرے اور آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھرتے ہوئے دیکھے۔ یہ تو ظلم ہے، جرم ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ غیر ملکی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، اچھا تو تم بھی ظلم اور جرم کے معنی جانتے ہو؟ کسی آدمی کے گھر میں گھس کر بغیر اسے ہوشیار کیے کوٹ کی جیب کے اندر سے گولی مار دینا، خنجر سے اس کا دل چھید دینا، یہ تو رحم دلی اور پارسا کی اعلیٰ دلیل اور عرفہ مقام ہے۔ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر وہ ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو، میری ایک کال کے بعد تم ان پیشہ ور لوگوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ کے لیے کھلونا بن جاؤ گے اور تم ہر سانس کے ساتھ موت مانگو گے لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ تمہاری زبان، چہرہ اور جسم کے دوسرے اعضاء گل سڑ جائیں گے، تم حرکت کرنے اور بولنے سے بھی معذور ہو جاؤ گے، تمہارے جسم پر مکھیاں بھن بھنائیں گی اور لوگ ناک پر رومال رکھ کر تمہارے پاس سے گزریں گے، اور جن لوگوں کی خاطر تم اپنی جان پر کھیلنے پر آمادہ ہو ان لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ تم نے ان کے لیے کبھی قربانی دی ہے۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا لیا اور اس کی انگلی نمبروں کی طرف بڑھی۔ ٹھہرو، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ مجھے ٹھیک کر دو گے۔ غیر ملکی بول پڑا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس کے نفسیاتی داؤ نے آخر کار اس پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر ہی دیا۔ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں اور میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، یہ میرا زندگی بھر کا ریکارڈ ہے۔ عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو سنو، میرا نام بوتھم ہے اور میرا تعلق پاور لینڈ سے ہے۔ مجھے حکم ملا تھا کہ تمہیں قتل کر دوں، بس مجھ سے غلطی صرف اتنی ہوئی کہ تمہیں دیکھتے ہی میں نے گولی نہیں ماری اور کنفرمیشن کے چکر میں پڑ گیا۔ غیر ملکی نے اسپاٹ لہجے میں خود ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، گڈ، لیکن میرے متعلق معلومات تمہیں کس نے مہیا کی ہیں؟ اور پھر میرا پاور لینڈ سے کیا تعلق کہ پاور لینڈ مجھے قتل کروانے کے در پہ ہو گیا؟ عمران نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ تم ڈونی مارش کے پاس پہنچے، تم نے وہاں ایسی گفتگو کی جس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ تم لیبارٹری سے اغوا کیے جانے والے سائنسدانوں کے بارے میں تفتیش کر رہے ہو اور تمہاری لائن آف ایکشن درست ہے۔ پھر تم کوبرے کے روپ میں جان فیلر سے ٹکرائے اور وہاں تم نے کھل کر پاور لینڈ کا نام لیا۔ چنانچہ جان فیلر نے پاور لینڈ کو اس بارے میں اطلاع دی، جس پر میں نے یہاں پہنچ کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کوبرا صرف نام ہے اور تم اکثر یہ نام استعمال کرتے ہو۔ اس طرح یہ ساری کڑیاں خود بخود جڑتی چلی گئیں اور تم چونکہ پاور لینڈ کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے تھے اس لیے تمہارے قتل کا حکم مل گیا۔ بوتھم نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا،
ایسے مجرموں کی نفسیات ہی یہی ہوتی ہے کہ نہ بولنا چاہیں تو جسم کا ریشہ ریشہ علیحدہ کر دو، ایک لفظ نہیں بولیں گے، لیکن جب بولنے پر آ جائیں تو پھر خود ہی تمام تفصیلات بتا دیتے ہیں۔ تمہیں میرے قتل کا حکم لیڈی ایشلے نے دیا تھا یا ترمزی نے؟ عمران نے پوچھا، اور اس بار بوتھم بری طرح چونکا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ تمہیں ان کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ بوتھم کے لہجے سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ میں نجوم جانتا ہوں، اس لیے ذائچہ بنا کر ماضی، حال، مستقبل سب کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ تم اس بات کو چھوڑو، یہ میرا ذاتی فن ہے۔ تم میرے سوال کا جواب دو، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیڈی ایشلے نے، وہ میری براہ راست باس ہے۔ پہلے شاید مادام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گی، لیکن پھر نہ جانے کیوں ارادہ بدل دیا اور مجھے حکم دے دیا، بوتھم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو اس نے بڑی غلطی کی ہے۔ میرے ذائچے میں لکھا ہے کہ میں صرف اور صرف نازک ہاتھوں سے ہی قتل ہو سکتا ہوں، اور یقین کرو اب تک ہزاروں بار قتل ہو چکا ہوں۔ کاش لیڈی ایشلے اس نیک کام کے لیے خود آ جاتی، عمران نے بڑے عاشقانہ لہجے میں کہا، لیکن بوتھم خاموش رہا۔ اس نے عمران کی بات پر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ اچھا، اب آخری سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، عمران نے کہا۔ پوچھو، بوتھم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پاور لائن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اور ہمارے سائنسدانوں کو یہاں سے اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا ہے؟ اور چونکہ میں نے آخری سوال کہہ دیا ہے، اس لیے ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ لیڈی ایشلے کون سے ہوٹل میں کس نام سے موجود ہے، عمران نے کہا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے بتایا گیا ہے، اور نہ ہی لیڈی ایشلے یہاں موجود ہے۔ اس نے مجھے ٹرانسمیٹر کال پر حکم دیا تھا، بوتھم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم پھر پٹڑی سے اتر رہے ہو دوست۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ اگر تم باقی زندگی کوڑی بن کر کسی فٹ پاتھ پر گزارنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہر شخص اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں آزاد ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر جزائر فن لینڈ کے شمال مشرق میں ہے، اور سائنسدانوں کو بھی وہیں ایک خصوصی لیبارٹری میں پہنچایا گیا ہے، اور ان کے ذہن تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ ذہنی طور پر پاور لینڈ کے مکمل اطاعت گزار شہری ہیں اور تمام عمر رہیں گے، اس لیے ان کا خیال چھوڑ دو۔ لیڈی ایشلے اور مسٹر ترمزی ہوٹل سلور لینڈ میں رہائش پذیر ہیں، مجھے ان کے نئے ناموں کا علم نہیں ہے، بوتھم نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس بار تم نے واقعی سچ بولا ہے، اس لیے اب وعدہ ضرور پورا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بوتھم کے جسم کو پلٹ دیا، اور بوتھم کی پشت اوپر کی طرف کر کے اس نے اپنی ایک لات اس کی گردن کی پشت پر رکھی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر انہیں گردن کی طرف موڑ دیا۔ جیسے جیسے ٹانگیں گردن کی طرف کھینچتی چلی گئیں، بوتھم کی کمر کمان کی طرح مڑتی چلی گئیں، اور پھر ایک مخصوص زاویے پر پہنچ کر عمران نے پوری قوت سے ایک مخصوص انداز میں اس کی ٹانگوں کو جھٹکا دیا، اور کٹک کی آواز کے ساتھ ہی بوتھم کے حلق سے ایک تیز چیخ نکلی، اور عمران اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اب بوتھم کا جسم حرکت میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک دو لمحوں کے لیے اپنے جسم کو سکیڑا اور پھیلایا، اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو مسٹر عمران، تم نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا ہے، بوتھم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑا۔ عمران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ بوتھم نے مڑنے کے بعد ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ وہ اچانک کسی لٹو کی طرح گھوما، اور دوسرے لمحے اس کی لات نیم دائرے کی صورت میں گھومتی ہوئی عمران کے پہلو کی طرف آئی، لیکن عمران اس کی لات کو پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا، اور وار خالی جاتے ہی بوتھم پوری طرح گھومنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کے جسم کی حرکت رکتی، عمران کی لات پوری قوت سے گھومی، اور بوتھم چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد تو جیسے عمران پر وحشت کا دورہ پڑ گیا، اس کی دونوں ٹانگیں کسی مشین کی طرح چلنے لگیں، اور بوتھم کے حلق سے چیخیں نکلتی رہیں۔ بوتھم نے اپنے طور پر عمران کی ٹانگ پکڑ کر اسے گرانے کی بے حد کوشش کی، لیکن عمران تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اس کی مسلسل ضربیں بوتھم کو ہلکان کیے جا رہی تھیں، اور پھر بوتھم کی حرکات آہستہ آہستہ سست پڑنے لگ گئیں، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔
تم نے اپنی موت کو خود ہی آواز دے لی بوتھم، ورنہ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر ہی دیا تھا۔ عمران نے اس کے بے ہوش ہوتے ہی بڑبڑانے کے سے انداز میں کہا، اور پھر وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا رسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، خاور اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جواب میں خاور کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ خاور، تمہارا فلیٹ ہوٹل سلور لینڈ کے قریب ہے، تم فوراً ہوٹل سلور لینڈ پہنچو۔ وہاں ایک جرمن نژاد عورت اور ایک ایرانی النسل مرد رہ رہے ہیں۔ اصل نام لیڈی ایشلے اور ترمزی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہوٹل میں فرضی ناموں سے کمرے بک کرائے ہوں۔ تم انہیں چیک کرو اور ان کی سختی سے نگرانی کرو۔ عمران نے X2 کے لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، خاور نے جواب دیا۔ انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا ہے، یہ دونوں دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، عمران نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ خاور کا فلیٹ چونکہ ہوٹل سلور لینڈ کے قریب تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ خاور کی زیادہ تر نشست اسی ہوٹل میں ہوتی ہے، اس لیے وہ آسانی سے ان دونوں کا پتہ چلا لے گا، اس لیے اس نے اسے ہی ہدایات دی تھیں۔ کریڈل دبا کر عمران نے دوبارہ نمبر ڈائل کیے۔ X2۔ دوسرے لمحے بلیک زیرو کی آواز ابھری۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، میں نے لیڈی ایشلے اور ترمزی کی نگرانی کے احکامات خاور کو دے دیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی رپورٹ کرے، تم خیال رکھنا۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، مگر وہ دونوں ہیں کون؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہی پاور لینڈ والا قصہ ہے، یہ دونوں پاور لینڈ کے سربراہ ہیں۔ اور سنو، میرے فلیٹ میں ایک غیر ملکی بے ہوش پڑا ہے، تم صفدر اور کیپٹن شکیل کو بھیج کر اسے دانش منزل منگوا لو، اسے گیسٹ روم میں رکھنا اور اس کی خاص نگرانی کرنا، وہ انتہائی خطرناک شخص ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ فلیٹ میں موجود ہوں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، میں خود خاور کی نگرانی میں جا رہا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور رسیور رکھ کر وہ تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا تاکہ صفدر اور کیپٹن شکیل کے آنے سے قبل میک اپ کر کے فلیٹ سے جا سکے۔ ہوٹل ایکریمیا کے انتہائی خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ہال کے شمالی کونے میں مادام ایشلے اور ترمزی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے میز پر غیر ملکی شراب کی بوتل موجود تھی اور وہ دونوں ہال کی رومان پرور فضا کو پوری دلچسپی سے محسوس کر رہے تھے۔ سامنے اسٹیج پر ایک انتہائی خوبصورت غیر ملکی لڑکی بیلی ڈانس میں مصروف تھی۔ وہ اپنے فن میں اتنی ماہر تھی کہ مادام ایشلے اور ترمزی دونوں کے چہروں پر تحسین کے تاثرات موجود تھے۔ ہال میں کبھی کبھی ہلکی سی سسکی کی آواز گونج جاتی، کبھی کوئی نسوانی مترنم ہنسی کا جل ترنگ بج اٹھتا، ورنہ سب لوگ سانس روکے اس خوبصورت ناچ میں محو تھے۔ ڈانس کا آئٹم ختم ہوتے ہی اسٹیج پر پردہ کھینچ دیا گیا اور ساتھ ہی فنکشن کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ مادام ایشلے اور ترمزی دونوں کے حلق سے ایک طویل سانس نکلا۔ خوبصورت فنکشن تھا، اس پسماندہ ملک میں بھی ایسے خوبصورت فنکشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں، یہ البتہ حیرت کی بات ہے، مادام ایشلے نے کہا۔ ہاں، واقعی یہ حیرت کی بات ہے، اب ہوٹل واپس چلنا چاہیے، ترمزی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مادام ایشلے کوئی جواب دیتی، ویٹر سنہرے رنگ کا ٹیلی فون اٹھائے تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ آپ کی کال ہے مادام، ویٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ٹیلی فون میز پر رکھ کر رسیور لیڈی ایشلے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری کال؟ لیڈی ایشلے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ویٹر نے سر جھکائے ہوئے کہا اور وہ تیزی سے مڑ گیا۔ ترمزی کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یس، لیڈی ایشلے نے حیرت بھرے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کی یہاں کال آنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ کسی کو بتا کر ہی نہ آئے تھے۔ ہیلو، میڈم اے بول رہی ہوں، دوسری طرف سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، اور لیڈی ایشلے کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ آواز پہچان گئی تھی، یہ ڈومنکن کی بھرائی ہوئی اور بلغم زدہ آواز تھی۔ ڈومنکن مادام ایشلے کا ذاتی محافظ تھا، اور اس بار بھی میڈم اسے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ میڈم کے ساتھ والے کمرے میں رہائش پذیر تھا تاکہ میڈم کی نگرانی کرنے والوں کو چیک کر سکے۔ کیا بات ہے ڈوم؟ لیڈی ایشلے نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میڈم، ایک نوجوان آپ کے متعلق انکوائری کرتا پھر رہا تھا، مجھے اتفاقاً ہی ایک بیرے سے ہونے والی
اس کی بات چیت کانوں میں پڑ گئی۔ میں نے اس کی نگرانی کی تو اس نے ایک مخصوص نمبر پر کسی X2 سے بات کی ہے اور اسے بتایا ہے کہ آپ ہوٹل کے کمرہ نمبر 16 میں رہائش پذیر ہیں اور مسٹر ترمزی کا کمرہ نمبر 17 ہے۔ اس نے اپنا نام خاور بتایا ہے۔ اب وہ آپ دونوں کے کمروں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن ہوٹل کی انتظامیہ نے فنکشن کی وجہ سے آپ کو ڈسٹرب کرنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا۔ ڈومنگٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، کیا وہ اکیلا ہے؟ لیڈی ایشلے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میں نے اچھی طرح چیک کیا ہے، وہ اکیلا ہے، ڈومنگٹن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اسے اغوا کر کے جان فیلر والی کوٹھی میں پہنچا سکتے ہو؟ وہ کوٹھی تم نے دیکھی ہوئی ہے؟ لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس میڈم، میں پہنچا دوں گا، ڈومنگٹن نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، ہم یہیں موجود رہیں گے، کوٹھی پہنچ کر مجھے فون کرنا، میں منتظر رہوں گی، لیڈی ایشلے نے ہدایت دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ ترمزی نے بڑے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ چکر کچھ گہرا ہی ہوتا جا رہا ہے، بوتھم کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ملی اور یہ لوگ براہ راست ہم تک پہنچ گئے، لیڈی ایشلے نے بھی پریشان لہجے میں کہا۔ بات کچھ پر اسرار سی ہے، ہماری یہاں موجودگی اور خاص طور پر سلور لینڈ میں موجودگی کے بارے میں ہمارے علاوہ صرف 2 افراد کو علم ہے، ایک ڈومنگٹن اور دوسرا بوتھم۔ ڈومنگٹن تو ہوٹل میں موجود ہے، ظاہر ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، اس لیے بوتھم ہی ایک ایسا آدمی رہ جاتا ہے، ترمزی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن بوتھم تو ایک ایسا پتھر ہے جو چٹخ تو سکتا ہے، ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ پھر وہ تو عمران کو قتل کرنے گیا تھا، پھر یہ X2 اور خاور کہاں سے کود پڑے؟ لیڈی ایشلے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے زبردست خطرے کی بو آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ہم اپنے ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ ٹیم بھیج کر بھی یہاں کے حالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ترمزی نے کہا۔ تم خواہ گھبرا جاتے ہو ترمزی، تمہاری بس یہی ایک عادت مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر گھبرانے اور بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیڈی ایشلے نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ لیکن ہمارے یہاں رکنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے، اگر وہ عمران نامی شخص کچھ معلومات بھی حاصل کر لے گا تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ساری دنیا میں ٹکرے مارتا پھرے گا، ترمزی نے جواب دیا۔ نہیں، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، اگر واقعی وہ درست ہے کہ بوتھم نے ہمارے متعلق ان لوگوں کو کچھ بتایا ہے تو پھر یہ لوگ ہمارے لیے انتہائی کام کے ہیں۔ اس قدر صلاحیتوں کے مالک لوگوں کو تو پاور لینڈ کا شہری ہونا چاہیے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ تو تم اس لائن پر سوچ رہی ہو؟ یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے، ترمزی نے اس بار قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں ان لوگوں کو ضائع کیا جائے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ لیکن ڈیئر، ایک مسئلہ اور ہے، ایسے لوگ ہمارے لیے خطرناک بھی تو ثابت ہو سکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا کر دیں، ترمزی نے جواب دیا۔ تمہاری پریشانی بجا ہے، لیکن میں احمق نہیں ہوں، میں اس بارے میں پوری چھان بین کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ترمزی کوئی جواب دیتا، ویٹر نے ایک بار پھر ٹیلی فون سیٹ لا کر میز پر رکھ دیا۔ آپ کی کال ہے میڈم، ویٹر نے ادب سے کہا اور ریسیور لیڈی ایشلے کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھینک یو، لیڈی ایشلے نے کہا اور پھر ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ڈومنگٹن بول رہا ہوں میڈم، کام ہو گیا ہے، میں کوٹھی سے بات کر رہا ہوں، ڈومنگٹن کی آواز سنائی دی۔ کوئی پریشانی؟ لیڈی ایشلے نے پوچھا۔ نہیں میڈم، سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے خاص طور پر احتیاط کی تھی، ڈومنگٹن نے جواب دیا۔ اوکے، تم وہیں رہو، ہم وہاں خود پہنچ رہے ہیں، اس وقت تک اس آدمی کا خاص طور پر خیال رکھنا، لیڈی ایشلے نے کہا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آؤ ترمزی، دیکھیں یہ آدمی کیا چیز ہے، لیڈی ایشلے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ترمزی بھی ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران میک اپ میں اپنے فلیٹ سے نکلا اور سیدھا سلور لینڈ ہوٹل پہنچ گیا۔ ہوٹل کا خوبصورت ہال اعلیٰ طبقے کے افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مردوں سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی، مترنم ہنسی کی جل ترنگ پورے ہال میں بج رہی تھی۔ عمران جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک ویٹر تیر کی طرح اس کی طرف لپکا۔ آئیے سر، آپ کی میز ریزرو ہے؟ ویٹر نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ اچھا، خوب،
میں بھی سوچ رہا تھا کہ آج مجھے میز کے بجائے کرسی پر بیٹھنا پڑے گا۔ عمران نے بڑے پرمسرت انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا کارڈ؟ ویٹر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، اور عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک کارڈ نکال کر ویٹر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ویٹر کی نظریں جیسے ہی کارڈ پر پڑیں وہ بری طرح چونک پڑا۔ او سر آئیے تشریف لائیے، یہ ہوٹل تو آپ کا اپنا ہے، ویٹر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر تیر کی طرح بھاگتا ہوا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور عمران کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ فارکوک ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کا کارڈ دیکھنے کے بعد ہوٹل والوں کے ہوش تو اڑنے ہی ہیں، لیکن وہ ویٹر کے پیچھے جانے کے بجائے قریبی ایک خالی میز کی طرف بڑھا۔ اس پر ریزرویشن کا کارڈ موجود تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور ریزرویشن کا کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کارڈ پر مسٹر اینڈ مسز جولکم مارکلے لکھا ہوا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کارڈ واپس رکھ دیا۔ اسی لمحے وہی ویٹر ایک اور نوجوان سمیت واپس آیا۔ نوجوان نے بے حد قیمتی اور بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کے خوبصورت چہرے پر اس وقت ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سر، میں ہوٹل کا مینیجر ہوں، میرا نام صفدر ہے۔ نوجوان نے قریب آ کر بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر دکھائیے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اپائنٹمنٹ لیٹر؟ جناب، مجھے 4 سال ہو گئے ہیں۔ مینیجر اور زیادہ بوکھلا گیا۔ تو 4 سالوں میں آپ کو تقرری کا لیٹر ہی نہیں ملا؟ ویری سوری، اس ملک کا سرخ فیتا اب کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سرخ ہوتا جا رہا ہے، عمران نے بڑے تاسف بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسے اسے مینیجر سے دلی ہمدردی ہو۔ او سر، میرا مطلب ہے کہ آپ کے لیے بالکنی میں خصوصی انتظام کر دیا گیا ہے، ہم اپنے معزز مہمانوں کو اسپیشل سہولیات مہیا کرتے ہیں، مینیجر نے بے اختیار ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ایک گلاس سادہ پانی بھجوا دیجئے اور اسپیشل سہولیات معزز مہمانوں کے لیے ہی رکھیے۔ ہاں، اگر یہ مسٹر اینڈ مسز جولکم آ جائیں تو انہیں بالکنی میں لے جائیے۔ ویسے ایک بات بتائیے کہ یہ جوڑا بوڑھا ہے یا جوان ہے؟ عمران نے فکرے کے آخر میں پہنچتے ہوئے بڑے اوباشانہ انداز میں مینیجر اور ویٹر دونوں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ او جناب، یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ آپ حکم فرمائیں، آپ کے سامنے دنیا کا بہترین حسن پیش کر دیا جائے گا، مینیجر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو، فضول باتیں مت کرو۔ عمران کا لہجہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ سر، اگر آپ یہاں تشریف رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور رکھیے، یہ دونوں ہوٹل ایکریمیا گئے ہوئے ہیں، وہاں ایک خوبصورت فنکشن ہے، میں نے خود ان کا پروگرام بنتے ہوئے سنا ہے، ویٹر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ پروگرام بنتے وقت تم ان کے پاس کیسے بیٹھے تھے؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں ہمیں مطلوب ہیں، عمران نے دوسری لائن اختیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بس ویسے ہی گفتگو بڑھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا، ورنہ اس کی تیز نظریں حال میں خاور کو تلاش کر رہی تھیں۔ او صاحب، یہ دونوں 2 روز قبل تشریف لائے ہیں، مسٹر جولکم مارکلے تو ایرانی النسل لگتے ہیں، البتہ نام ان کا ایرانی نہیں ہے، جبکہ ان کی مسز یورپین ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ او اچھا، یہ دونوں کون سے کمرے میں رہائش پذیر ہیں؟ عمران ان کا حلیہ سنتے ہی چونک پڑا، کیونکہ یہ تو وہی تھے جن کی تلاش اسے تھی۔ روم نمبر 16-17، تیسری منزل جناب، مینیجر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور مجھے سادہ پانی بھجوا دو، عمران نے یوں سر ہلایا جیسے اس کا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا ہو۔ مینیجر چند لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر کندھے اچکاتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر ایک خوبصورت تشتری میں پانی کا گلاس رکھے آیا اور اس نے بڑے ادب سے گلاس عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ سنو، ان کے اور کتنے ساتھی یہاں موجود ہیں؟ عمران نے جیب سے ہاتھ نکالا اور پھر اس کی مٹھی میں دبا ہوا 50 کا نوٹ ویٹر کے ہاتھ میں پلک جھپکنے میں منتقل ہو گیا۔ صاحب، ان کا ایک ساتھی کمرہ نمبر 21 میں ہے، وہ ان کمروں کے بالکل سامنے ہے، یہ سب اکٹھے آئے تھے، اس کا نام ڈومنکن ہے، وہ اس وقت حال میں موجود ہے بائیں طرف چوتھی میز پر، ویٹر نے دبے لہجے میں کہا، اور پھر عمران کے سر ہلاتے ہی ویٹر تیزی سے واپس چلا گیا۔ عمران کی نظریں سرسری انداز میں حال کا جائزہ لیتی ہوئی بائیں طرف کی چوتھی میز پر پہنچ گئیں۔ وہاں ایک لمبا تڑنگا غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے اور آنکھوں سے بھی شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔
جیسے وہ کسی معاملے میں شدید بے چینی محسوس کر رہا ہو۔ شراب کا گلاس اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ عمران نے اس پر سے نظریں ہٹائیں اور پھر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ اسے خاور البتہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میک اپ میں بھی ہوتا تو تب بھی عمران کی تیز نظروں سے چھپا نہ رہتا۔ خاور کی عدم موجودگی کی وجہ سے عمران بھی کچھ الجھن محسوس کرنے لگا تھا۔ ابھی عمران نے پانی کا گلاس ختم کیا ہی تھا کہ ایک ویٹر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈومنگن کی طرف بڑھا اور اس نے اس سے کوئی بات کی تو ڈومنگن ایک جھٹکے سے اٹھا اور پھر تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کے ساتھ بنے ہوئے پرائیویٹ فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔